عبداللہ حمید گل صاحب، کیا پیغام ہے اس موقع پر پاکستانی عوام کے لیے، امت کے لیے اور فلسطینیوں کے لیے؟ دیکھیں، ہمیشہ کرائسس جو ہوتا ہے وہ اپرچونٹی کریٹ کرتا ہے، تو وہ علماء کہتے ہیں کہ پیوستہ رہے شجر سے امیدیں بہار رکھ۔ میرے خیال میں ہمیں بہار کی امید آنی چاہیے، اور دنیا ظلم کے نظام سے نہیں چل سکتی۔ یاد رکھیں کہ چائنا ایک امپورٹنٹ جو ہے پلیئر ہے، اور چائنا کی ہیجمنی کو، جو امریکن ہیجمنی کو چائنا نے چیلنج کیا ہے۔ چائنا جو ہے وہ پاکستان کی پشت پناہی پہ کھڑا ہے، روس سمیت، اور یہ پاکستان نے جو قدم رکھا ہے میدان کے اندر، یہ بڑا نپا تلا اور سوچ سمجھ کے اس کے پروز اینڈ کونس کو دیکھتے ہوئے رکھا ہے۔ ابھی جو زوال ہے امریکہ کا، میں آخری لفظ یہی کہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ میک امریکہ گریٹ اگین۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ مان چکے ہیں کہ امریکہ از نو لانگر گریٹ۔ ٹھیک ہو گیا، امریکہ از نو لانگر گریٹ، ڈکلائن، ڈاؤن فال، سنکنگ، بہہ رہا ہے، کہتے ہیں نا ڈوب رہا ہے، تو اس ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، وہ تنکا کون ہو سکتا ہے یو ایس کے لیے؟ پیغام بس آخر دے دیں ڈاکٹر صاحب۔ اس لیے تو میں آپ کو بتاؤں، ڈونلڈ ٹرمپ بھی جو پاگل ہے نا، یہ تو ہے پریشان، اور ان کو پتہ ہے آنے والا وقت اچھا ہے ہی نہیں، اس لیے کہ انہوں نے ڈیفنس منسٹری کا نام بھی چینج کر دیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ ہوا مجنون۔ مجنون، ہاں نا، اس لیے ہاں اس لیے ڈیفنس منسٹری کا نام بھی چینج کر دیا، وار منسٹری کر دیا، یعنی اس کو پتا اب زندگی صرف جنگیں ہوگی، آپ کو پتا ہے نا، اس نے ڈیفنس منسٹری کا نام چینج کر دیا، انہوں نے وار منسٹری کا نام بدل دیا۔ دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ ٹھیک ہے، نمبر اب میں دیکھیے، میں ایک سوال کا، میں تھوڑا سا مجھے موقع دے، 1 منٹ، 30 سیکنڈ۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے جو بھی پاکستان اور سعودیہ کے مابین ہوا، بہت درست، دیر آیا درست آیا۔ لیکن سوال میرا جو تمام پاکستان کی میڈیا حضرات سے، تجزیہ نگاروں سے، کیا ہمارے جو سعودی عرب جو میرا ہمارے اپنے جو ہم زبان ہیں، کہ اس ایگریمنٹ کے، اس معاہدہ کے سعودی عرب بازداری کرے گی یا نہیں ہے؟ اور اگر بازداری کرے گی آنے والے وقت میں، کیا کل کو لا کے خدا نہ خواستہ اگر پاک انڈیا کے پاک اور بھارت کے مابین جنگ ہوتی ہے، تو کیا سعودی عرب واقعی میں انڈیا کے خلاف پاکستان کا مدد کرے گا؟ ون لائنر میسج آپ مجھے جواب دیجیے گا پلیز بہن۔ سر، یہ بہت خوشائند معاہدے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے پاکستان اور سعودیہ کے درمیان یا ٹرکی اور قطر کے درمیان جو ہے اسٹریٹجک الائنس بلڈ اپ ہوئی ہے، میرا خیال ہے کہ ابھی اس موقع پہ OIC کو انٹروین کر کے باقی تمام مسلم ممالک، چاہے وہ عرب ممالک ہیں یا وہ غیر عرب مسلم ممالک ہیں، سو ان کے درمیان ایک گرینڈ الائنس جو ہے وہ بلڈ اپ ہو جانی چاہیے، کیونکہ دس از دا ہائی ٹائم، دس از دا رائٹ ٹائم کہ جہاں امت کو متحد ہو کے فلسطین کو اور کشمیر کے مسئلے کو پھر سے اٹھانے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب، جلال الفرہ صاحب، سدرہ سدوزہی۔ سر بس پانی امت مسلمہ کو کہہ دیجئے کہ پانی بس میری عوام کو پہنچا دے، اللہ کے واسطہ، پانی اور خوراک، بس میں یہ کہوں گا۔ عبداللہ بھائی سن رہے ہیں آپ؟ بس پانی اور پہنچا دے، بس پانی اور خوراک میرے بہن بھائیوں کو پہنچا دے۔ جلال صاحب بار بار پانی کا ذکر کر رہے ہیں۔ سر یہ آپ یوم تشکر منا رہے ہیں پاکستان میں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، لیکن میرے بہن بھائیوں کو غزہ میں پانی پہنچا دے، بہت مہربانی۔ عبداللہ بھائی ایک جملہ اس پہ کیا کہیں گے؟ بار بار پانی کا ذکر ہو رہا ہے۔ پانی پانی کر گئی کلندر کی یہ بات مجھے، تو جھکا جو غیر کے آگے تن تیرا نہ من۔ بہت خوب، بہت شکریہ۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا، گلوبل الائنس کی طرف ہمیں جانا چاہیے، گلوبل مسلم الائنس جس کی بات ہم عرصے سے کہہ رہے ہیں، اپنی فالٹ لائنس کو، پولرائزیشن کو منیمائز کریں، اس کو ایریڈیکیٹ کریں، اور ایک جھنڈے تلے اکٹھے ہو جائیں۔ امت کی وحدت کا وقت آیا چاہتا ہے، جو کتابوں میں ہے، یہ میرے پاس کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن اس سٹف کو نکال کے پریکٹیکلی خدا را ایگزیکیوٹ کریں۔ غزہ کے مسلمان جو سفر کر رہے ہیں بھوک سے، پیاس سے اور پانی کی، بار بار ترجمان غزہ جلال الفرہ بات کر رہے ہیں، بار بار وہ گلاس اٹھا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پانی کا ایشو ہے، بات پانی تک پہنچ چکی ہے، بات کفن تک پہنچ چکی ہے، بات وہاں تک پہنچ چکی ہے کہ 20 کلو کا بچہ 1 مہینے کے بعد چند کلو کا رہ جاتا ہے۔ المیہ ہے، اس پہ بھی ایک کانفرنس گلوبل ہونی چاہیے مسلم امہ کی۔ آخر میں عربک میں ایک میسج میں دینا چاہوں گا، جلال بھائی کی اجازت سے آپ کو دکھایا بھی تھا۔ وَنَحْنُ نَتَعَهَدْ بِحِمَایَةِ مَکَّةِ الْمُکَرَّمَةِ وَالْمَدِینَةِ الْمُنَوَّرَةِ وَالْأَقْصَى
حتی آخر قطرہ من دمائنا فسنقطع عین کل من ینظر الیہما بعین شریرہ، کہ ہم حرمین شریفین کی، اقصیٰ کی، فلسطین کی خون کے آخری قطرے تک حفاظت کریں گے، اور جو بھی میلی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا چاہے کوئی بھی ہو، ہم وہ آنکھ نکال دیں گے۔